یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے، یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔
تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے، بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کی یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے۔ اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص سے دل سے یہ کام کیا، نیت درست دی اس کی، اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ واضح وہ خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا، اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تُخْلِصُ الْعَبْدَ عَنِ الشِّرْكِ أَوِ النَّارِ، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے، اور بعد نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹرن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اونطیق ذالک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنہا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا، 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے بالناس کا قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آیا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آگے سوال آپ کی نہیں آیا۔ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے
एक कुरान का, क्योंकि 1/3 है ना, 1/3 है, तो 3 दफा पढ़ लेंगे तो एक कुरान हो जाएगी। तो फिर अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ने की क्या, तो शुक्र है समझ में आ गई। अच्छा, आवाज की वजह से नहीं आया था। तो इसकी बहुत सारी वजूहात यानी जवाब दिए गए, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन जवाब वो है जो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने दिया है। वो जवाब ये है कि हर चीज का अल्लाह ने अपने इल्म में एक सवाब रखा है, वो क़यामत के दिन मिलेगा, उसकी कोई मखसूस वजन होगा, क्वांटिटी होगी, उसकी मकदार होगी, ये तो उस शय का सवाब है। तो अल्लाह ने अपने इल्म में कुरान की, पूरे कुरान की तिलावत का भी एक सवाब रखा हुआ है। वो 3 दफा कुल हुवल्लाह पढ़ने से भी हासिल हो जाता है, जो अल्लाह ने पूरे कुरान की तिलावत का एक मखसूस सवाब रखा है। लेकिन जब आप पूरे कुरान की तिलावत शुरू करते हैं अलहम से, तो हमें पूरे कुरान की तिलावत के साथ साथ कुछ इजाफी सवाब भी मिल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कुरान की तिलावत करेंगे उसमें सूरह फातिहा भी आएगी, उसके कुछ इजाफी फजाइल हैं उस सूरत की तिलावत। सूरह बकरा भी आएगी, सूरह बकरा के कुछ अलग से इजाफी फजाइल हैं जो उसकी तिलावत के बारे में वारिद हुए। सूरह आले इमरान भी आएगी, उसके अलग फजाइल हैं। फिर कुरान मजीद की जो जन्नत और जहन्नम की आयतें आएंगी आपके सामने, उससे जो इंसान का दिल बनता है, जो वाक़यात आते हैं, उससे जो इंसान को इबरत हासिल होती है, या कुरान की तिलावत से अल्लाह की जो मोहब्बत पैदा होती है, ये सारी इजाफी चीज़ें हैं जो पूरे कुरान की तिलावत पे आपको मिलेंगी। तो सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ने से वो जो अल्लाह के इल्म में 1 दफ़ा कुरान की तिलावत का जो असल सवाब है वो मिल जाएगा। लेकिन जो इजाफी हैं, फातिहा के इजाफी फ़ज़ाइल, सूरह बकरा के इजाफी फ़ज़ाइल, फिर कुरान पढ़ने से जो अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब इजाफी, ये पूरा कुरान पढ़े बगैर नहीं हासिल हो। समझ रहे बात को? ये सबसे बेहतरीन जवाब है। और बाद उलमा ने ये बयान किया कि ये भी एक माकूल जवाब, अच्छा जवाब समझा गया है कि कुरान मजीद में बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन बयान किए गए हैं। एक तो अकीदा तौहीद को बयान किया गया है, शिरकी ने। दूसरा कुरान ने बयान किया है अहकाम, ये करो, ये ना करो, ये हलाल है, ये हराम है, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, जिना मत करो, वगैरह वगैरह। ये क्या, ये एक किस्म का मजमून है। और तीसरा मजमून है रोजे जज़ा, आखिरत कायम होगी तुम्हें। ये पूरे कुरान का गोया के बेसिक बुनियादी 3 मज़ामीन है। तो सूरह फातिहा में तौहीद खालिस को बयान किया गया, तो कुरान की 1/3 टॉपिक को, 1/3 मजमून को सूरह इखलास कवर कर देती है। इसलिए इसको यानी मजमून के लिहाज से, कुरान के मज़ामीन के लिहाज से 1/3 कुरान कहा गया है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? एक चीज एक लिहाज से कुछ होती है, दूसरे लिहाज से नहीं होती। जैसे मैंने बताया था आपको कि हदीस में आता है कि सूरह फातिहा जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं हुई, लेकिन हदीस में आता है सूरह फलक और सूरह नास जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं हुई। तो हदीस ही में उसका जब दूसरी हदीस में जवाब मौजूद है, सूरह फलक सूरह नास अफज़लु मा यतअव्वज़ु बिहिल मुतअव्विदून, पनाह मांगने वालों के लिए, पनाह मांगने, मुख्तलिफ किस्म के शर से पनाह मांगने वालों के लिए ऐसी सूरत नाजिल नहीं हुई। तो रुक़िया के लिहाज से सबसे अफजल सूरह फलक और सूरह नास। तो एक चीज एक लिहाज से अफजल होती है, दूसरे लिहाज से अफजल नहीं होती वो। तो इस लिहाज से एक सूरह इखलास को क्या कहा गया? सबसे बेहतरीन सूरत। तो हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम एक दफा सफर पे गए, तो एक शख्स इमामत किया करते थे उनमें, वो हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ते थे। हर रकत में क्या पढ़ रहे हैं? सहाबा को सवाल पैदा हुई है, भाई कोई और सूरत पढ़ते ही नहीं। सहाबा ने उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया, आपने उन सहाबी को बुलाया, तुम क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने फरमाया कि मुझे उस सूरत से मोहब्बत है, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है जन्नत की बशारत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हें इस सूरत से मोहब्बत है, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी। क्योंकि इस सूरत से मोहब्बत होना किसकी अलामत है? कि अल्लाह की तौहीद से मोहब्बत, और ये अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की अलामत। तो इसलिए अगर कोई हर रकत में सूरह इखलास पढ़ता है तो भी ठीक है। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम सुन्नत है वो ये कि रकतों में आप अलग अलग सूरतें पढ़ा करते थे। इसलिए उलमा कहते हैं कभी जोश में इंसान नवाफिल में सारी रकतों में कुल हुवल्लाह पढ़ ले, जोश मोहब्बत में ठीक है, लेकिन आम मामूल उसी का बनाना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल था। वो क्या था कि मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ रकतों में मुख्तलिफ सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास के साथ कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत भी किया करते थे। ये भी हदीस में इसकी फजीलत आई है। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। जब नबी यूं कहते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तो ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कज़्ज़बनी अब्दी वलम यकुल लहू ज़ालिक, मेरे बंदों ने मुझे झुटलाया, हालांकि मेरे बंदों के लायक ये नहीं था कि मुझे झुटलाते। व शतमनी अब्दी,
میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہم ذالک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دے۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدعنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو، تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے۔ تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پر ٹکے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں۔ اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ صورت زبانی یاد ہونی چاہیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو، تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں۔ عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل، ان کو کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، قل هو اللہ حق اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ لم یلد، نسب کی بات کرتے ہو، اس نے تو کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی بھی، کفوا، ہم پلہ نہیں ہے، لہو اس اللہ کے لیے، کفوا ہم پلہ، احد کوئی بھی آخر میں آئے، کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرالل نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے۔ یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا، یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو
اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا. تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں؟ تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو. تو اس میں اس کا بھی جواب، بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں. یہاں ولادت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میری کوئی ماں بھی نہیں ہے، میں خود سے آ گیا، مان لو گے؟ ہے بھائی، وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا، نہ کوئی پیدا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھے کوئی جن. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہو. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز بڑی بے عقلی کی بات کرتے. آئیے آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے، اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادے کن سے پیدا کی ہے. کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا. تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو، تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے؟ آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے، اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے. تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی. جب وہ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کر. تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے، نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں. اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، اپنی قدرت سے اماں ہوا کو بنایا، پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے، لڑکی بھی، اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا. تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہا ہے. تو جیسے آپ کے بچہ اٹھ کے آتا اور کہہ رہا ہے میں خود سے پیدا ہوں، آپ ایک چماٹ مارو گے اور بولے گے تمہیں شرم نہیں آتی؟ خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے. تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا، اور پوری کائنات، پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم، سمندر، دریا، پہاڑ، اور جناب وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا، اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم، بارشیں ہو رہی ہیں، پیداوار اگ رہی ہے. پھر ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب، خربوزے کا بیج دیکھ لو، اسے زمین میں ڈالو، بیل اگتی ہے، خربوزہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے، پھر اسے ڈالو، پھر وہی. سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے. یہ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں، ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی. دیکھو میں یہ کہتا ہوں، یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی. میں نے کہا کون سا؟ کہہ رہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا 3 قسم کے ولید، ایک لمبا والا ولید، ایک موٹا والا ولید، اور ایک کالا والا ولید. کون سا؟ جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا گرمیوں کے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار رکھیں یا نہیں رکھیں، وہ بہت پریشان رہتے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں جو بالکل پریشان نہیں ہوتے، ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہیں ہی نہیں، چاہے سردیوں کے ہو یا گرمیوں کے. یہ دونوں بالکل پریشان نہیں ہوتے. جو درمیان والا طبقہ ہے نا، جو سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھنے کہ نہیں رکھنے، وہ کیا رہتا ہے؟ پریشان. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کر دو. پریشانی کا مطلب پریشان، شان کو کیا کر دو؟ شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے، ہماری بھی کوئی سوچ ہے. کوئی سوچ نہیں ہے. اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے. گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، روزہ تو بہرحال روزہ ہے، وہ تو رکھنا ہے. تو اس سے انسان سکون میں رہتا ہے. ہمیشہ وہ شخص پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے.
جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم بھی اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں، کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے۔ تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی، کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہیں پتا ان کو، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی، اس کو ہٹائیں، سرمئی رنگ کی گاڑی ہے بھائی، ایسا نہ کیا کریں یار۔ تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف یہاں کسی نے گاڑی سرمئی رنگ کی غلط پارک کر دیا، ہم دیکھ نہیں رہے، آنکھیں بند کر رہے ہیں، جو بھی اٹھ کے چلا جائے بھائی، اب وہ شرمندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہو نا، صحیح ہے؟ تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھائی، اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے، آنکھیں بند کریں گے، جیب پترے بھی آتے ہیں نا بیان میں، مسئلہ یہ ہے، تو وہ کہیں جیب سے کچھ نکال نہ لے۔ تو ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا، سونے کا ہار تھا، کوئی دے ہی نہیں رہا، تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دی اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چپکے سے اس میں ڈال دے، ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے، لائٹ آف ہے، جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ۔ تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب تھا۔ جب لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ اب رکھ کے چلا جائے، اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے۔ تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پڑ لی، مجھے خیال آیا کہ یار آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا، بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے، ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دے۔ اچھا خیر، تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو، کیونکہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے۔ کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں، لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی، بات تو اس کے اپنے پیرنٹس سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، حقوق کیا ہیں، کس کے کتنے حقوق ہیں، دینے ہیں نہیں دینے، اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی، اسی کنفیوژن میں۔ کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا، ملک کو، لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا، اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں، کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ان کے کیا حقوق ہیں، کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو ایک چیز پھر جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا، آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ، کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے، جو چاہے گا وہ کر لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں، پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی، پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا، کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے، بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہوں۔ تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ موج من فوقه سحاب۔ ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی، اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے، یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے، سرگردان ہے، اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس کی جو حیرانی ہے، پریشانی ہے، اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے، قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی۔ قرآن نے کہا کظلمات، کئی اندھیرے ہوں، مثال دی ہے اس کی پریشانی کو، جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں، اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو، اگر یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں،
آپ نے گاڑی لے کے نکال لی لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے. یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں, یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی, نئے لوگ بھی آتے ہیں نا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسی کی موت ہو گئی, تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں, پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو, دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا, تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا, پرانے والے کھسکتے چلے گئے. ٹھیک ہے, اب رش لگ گیا لوگوں کا, جنازہ ہے, جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھئی شہر کے باہر قبرستان ہوگا, اس کے علاوہ یقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو, ادھر کو ٹرن, لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے, جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے, وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی, اس کو اتارنا کہاں, کس کا ہے یہ, کون ہے, کس کا ابا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا چاچا ہے, کس کا ماموں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو چلتے چلے جا رہے. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی, یار کدھر ٹکائیں اس. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے, یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن, ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے, اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے. ایران توران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے, آپ کا اپنا پروگرام اس میں زیادہ. پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نے آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں مگر گاڑی اردو ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائری نہیں ہے ترجمہ. کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا ہے کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے. بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر. عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے, یہ بھی پہلے بتا دوں, وہ اردو بہت گاڑی ہے اس. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے, کہ وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا, اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا, جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے
नबी हैं। देखिए इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि जो ईमान लाया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और नबी मेरे नबी हैं, ये नहीं, मर रजिया, तो इस पे राजी हो गया। ईमान अलग चीज है, राजी होना अलग चीज है। दूसरा वो राजी होना किसे कहते हैं वो मैं भी आगे बताता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह मेरा रब है, इससे पहले हदीस में आता है कि ज़ाक़ा ताअमल ईमान, वो ईमान का जायका चख लेगा। इससे पता चलता है ईमान का एक टेस्ट भी है। क्या ख्याल है भाई? ईमान का एक जायका भी है, और ये जायका चखना ये किनाया होता है मजे से, कि ईमान की मिठास महसूस होगी। इसमें इशारा है कि वो जायका मजेदार है, वो कड़वा जायका बोलो भाई नहीं है। तो इससे पता चलता है ईमान तो बड़े मजे की चीज है भाई, इस्लाम बड़े मजे की चीज है। आप कह सकते हैं बड़े मजे की चीज होती तो सारे क्यों नहीं कर रहे होते भाई? भाई इस्लाम इतने मजे की चीज होती तो सारी दुनिया फिर इस्लाम को फॉलो करती ना। क्या हो गया भाई? सही कह रहा हूं ना? हदीस में आ रहा है वो ईमान का जायका चख लेगा, उसे मजा आ जाएगा, और जो ये काम कर ले। तो इससे साफ पता चलता है कि ईमान लजीज चीज है, मजेदार चीज है, मीठी चीज है, उसे चखने का अपना मजा है। तो अगर इतनी मजेदार चीज है तो हम देखते हैं दिल्ली और सुहेल निहारी पर तो बड़ा रश होता है, क्योंकि चटपटी निहारी है ना, लींबू नचोड़ नचोड़ के लोग खा रहे हैं। बिरयानी के होटलों पे रश मिलेगा आपको, पाए के होटल पे ऐसा लगेगा फ्री बट रहा है, सिनेमा घरों के बाहर रश मिलेगा, फजर की नमाज में पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। तो मजा तो फजर में, अल्लाह कह रहे हैं कि इस्लाम में है, तो इस्लाम में फजर भी है ना, उसमें पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। जो पक्के पक्के नमाजी वो भी 4-5 आके खड़े हुए होते हैं, उनमें भी आधे वो होंगे जिनको ऑफिस जाना होगा, इसलिए उठ गए, उन्होंने कहा चलो नमाजी पढ़ने। खैर हमारी मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है फजर में काफी लोग होते हैं, 2 सफ़े होती हैं, 3 भी होती हैं, लेकिन जितने महल्ले में लोग रहते हैं उतनी तो नहीं होती ना, उस हिसाब से तो बहुत कम है। जितने जुम्मे में उतने क्यों नहीं है? तो भाई सवाल पैदा होता है। मैं बार बार सवाल को इसलिए दिमागों में उतारता हूं कि जब सवाल अच्छी तरह समझ में आए तो फिर जवाब का भी मजा है। फिर सवाल ही समझ में ना आए तो फिर जवाब में मजा नहीं आता। और अक्सर व बेशतर सवाल समझाना मुश्किल होता है, जवाब समझाना आसान होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम में, ईमान में अगर मिठास है तो ज्यादा लोग दाढ़ी वाले होने चाहिए, दाढ़ी कटाने वाले मार्केट से शार्ट होने चाहिए। क्या ख्याल है? दाढ़ी जो लोग काटते हैं उनसे पूछो, कहते हैं कटाने का जो मजा है वो रखने का नहीं है। जब सुबह हम फावड़ा चलाते हैं, वो जो रेजर है ना, हमारे हजरत उसको फावड़ा कहते थे। जब हम सुबह सुबह अपने चेहरे पे फावड़ा चलाते हैं, शीशे में देखते हैं, 2-4 क्रीमों से मालिश होती है, रेगमाल की घिसाई होती है, हटो बच्चों भाई ऐसे हैंडसम लग रहे होते हैं जब सूट में फिर देखते हैं अपने आप को। और किसी मौलवी की तस्वीर देखते हैं, लग रहा होता है पुराने जमाने का पुराना इंसान, जिसके जमाने की ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, उसके जमाने के साइंसदान मर चुके हैं, उन साइंसदान के नजरियात बातिल हो चुके हैं, वो ऐसा पुराने जमाने का पुराना आदमी लग रहा होता है। और ये बिल्कुल माशाल्लाह नीट क्लीन फिट फाट, एक मुआशरे के हिसाब से चलने वाला इंसान। तो अगर इस्लाम में लज्जत होती तो ज्यादातर लोग दाढ़ियां कटाते या रखते? इस्लाम में अगर लज्जत होती तो पर्दा करने वाली औरतें ज्यादा होती, उनको मजा आता, और पर्दा ना करने वाली औरतें मार्केट में शॉर्ट होती। हम देख रहे हैं पर्दा करने वाली थोड़ी सी रह गई हैं, ना करने वाली बहुत ज्यादा। तो इसी पे एक एक हुक्म आप लेके चले जाएं। सच बोल के माल बेचने वाले ज्यादा होते, झूठ बोल के बेचने वाले कम होते। लेकिन मामला, क्योंकि झूठ में जो मजा है वो सच में बिल्कुल, टोपी कराओ किसी को, सब मजा आता है इंसान को। 5 रुपए की चीज 5000 में बेच दी बेवकूफ बना के, इसका अपना ही मजा है भाई। क्या ख्याल? 2 आदमी बैठे थे, उन्होंने किसी से सवाल किया कि यार वो खाना बताओ जिस खाने में सबसे ज्यादा मजा आता हो इंसान को। कौन सा खाना ऐसा है, कौन सा मसाला ऐसा है कि जब खाने में डाला जाए तो खाने का मजा 2 बाला हो जाए, बड़ा टेस्ट पैदा हो जाए उस खाने में। तो जवाब देने वाला बड़ा ज़हीन था। वो अगर यूं कहता कि चाट मसाला डालो, तो भाई चाट मसाला हर एक को पसंद नहीं होता। वो कहता तिक्का मसाला डाल दो, फलाना मसाला डाल दो, या फलाना चटनी डाल दो, टोमेटो केचप डाल दो, तो हर चीज हर एक को मजा नहीं करती। तो जवाब देने वाला बड़ा ज़हीन था। उसने कहा यार कोई भी खाना हो उसमें गीबत डाल दो, यानी खाना हो 2 आदमी खा रहे हैं और किसी तीसरे की गीबत कर रहे हो। जब आप गीबत करते हुए खाना खाते हैं तो मजलिस का मजा 2 बाला हो जाता है।
اور जब मजा दोबाला होगा तो खाने में भी मजा खुद बखुद आ जाएगा। गीबत करते हुए खाओ ना खाना, बड़ा मजा आना शुरू होता है खाने में, दिल लगता है फिर ऐसा चबा चबा के खाता है। और इसकी एक साइंटिफिक वजह भी है। वो वजह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान में भी है कि गीबत करना ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो वो दाल में भी गोश्त का टेस्ट आ जाता है। खिचड़ी भी खा रहे हो ना, जब तीसरे की गीबत करोगे तो टेस्ट किसका आएगा? गोश्त का, और वो भी इंसानी गोश्त। हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाया तो नहीं, लेकिन सुना है कि बड़ा मजे का होता है। चाइनीज कहते हैं, उनके यहाँ खा लेते हैं बाज दफा। तो शुक्र है चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती ना उर्दू आती है। वजह इसमें हिकमत क्या है, बस ये फिर किसी और वक्त बताएंगे। तो इंसानी गोश्त उसमें क्या हो जाता है शामिल। चाय पी रहे हो ना, जितना मर्जी मीठा डाल लें मजा नहीं आता। चाय पीते हुए किसी तीसरे की गीबत शुरू कर दें तो होगी चाय, मजा गुटके का होगा उसमें। हकीकत है, होगी वो चाय, मगर मजा किसका होगा? गुटके का आएगा। बीमारियां भी गुटके वाली नहीं होंगी। यानी दो मजे हो गए ना एक टिकट में। दो मजे। पैसे चाय के लग रहे हैं, टिकट चाय का है, और मजा चाय का भी और गुटके का भी। शर्त क्या है कि गीबत शुरू कर दें। तो भाई मजा तो गीबत करने में है। हालांकि इस्लाम गीबत करने का हुक्म देता है या गीबत से बचने का हुक्म देता है। तो बचने का हुक्म दे रहा है तो उधर कहा जा रहा है कि इस्लाम में मिठास है। तो ये क्या मसला है कि कैसी मिठास है भाई, कि ना नमाज पढ़ने का इंसान का दिल करता है, छोड़ने में मजा आता है। बदनजरी करने में मजा है या नजर झुकाने में? अगर नजर झुकाने में लज्जत होती है भाई, तो सारी दुनिया अंटियों को देख देख के नजरें झुका रही होती। और ये जितने एडवर्टाइज हैं जो टेलीविजन में आ रहे हैं, ये अंटियों को लाने के बजाय मौलवियों को ला रहे होते हैं। पेप्सी कोला पगड़ी पहन के ना, एक मौलाना साहब पेप्सी पी रहे होते। लोग बड़े इंस्पायर होते कि हमें भी पेप्सी पीनी पड़ेगी। ये देखो इतना अच्छा लगता है इंसान। 4-4 महीने जिनके तबलीग में लगे होते हैं ना, कंपनियां उनको हायर करती। यार आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, आप जरा एक बाइक पे बैठ के अपनी तस्वीर खिंचवाएं 1 to 5, मार्केट में चलेगी। ऐसा क्या वो देखेगा ही नहीं कोई उसको? ऐसा ही है ना। अबे क्या मौलाना साहब बैठे हुए हैं यार, इस क्या दम करवाना है हमने? क्या 1 to 5 वालों ने कोई रूहानी इलाज का कोई इदारा खोल लिया है? तो उसमें लड़कियों को बिठाया जाता है, क्योंकि लोगों को मिठास किस में महसूस होती है? औरत को देखने में। तो वो अंटी के बहाने बाइक भी देख लेते हैं। शैम्पू की बोतल पे जो तस्वीर होती है उस पे पहले नजर पड़ती है, शैम्पू पे बोलो भाई बाद में। तो जितने साइन बोर्ड लगे हैं, ये फोहश तस्वीर लगाने का मकसद होता है कि वैसे कौन साइन बोर्ड को देखेगा? पूरे मुल्क में साइन बोर्ड हैं, तो पहले किसी और को देखे, उस बहाने उस मोल्टीफोम को भी देख ले, उस बहाने उस शैम्पू की बोतल को भी देख ले, उस बाइक को भी देख ले, कार को भी देख ले। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम में मिठास रखी, मगर सवाल ये पैदा होता है वो मिठास हमें गुनाहों में महसूस होती है, इस्लाम में महसूस नहीं होती। उसकी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की वो ये बयान की कि मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, ये मिठास हर एक को महसूस नहीं होगी। दाढ़ी का मजा, नमाज का मजा, नजर झुकाने का मजा, ईमानदारी का मजा, तकवे वाली जिंदगी का मजा, ये मजा हर एक को महसूस नहीं होगा। ये उसको महसूस होगा जिसकी जबान का जायका ठीक हो। जो देखो जो कलर ब्लाइंड होता है ना, उसे काला भी, उसे जो है वो लाल भी सफेद नजर आता है या काला नजर आता है। तो वजह उसकी ये नहीं है कि वो लाल रंग काला हो गया या सफेद हो गया, वजह उसकी ये है कि इसकी आंखें क्या हो गई हैं? खराब हो गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, हम लोग अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, दिल से राजी नहीं हुए। राजी होने में और ईमान में क्या फर्क है? देखो ये फर्क है कि आप किसी की खिदमत करते हैं इसलिए कि उसकी आपको तनख्वाह मिलती है, खिदमत तो आप करेंगे, लेकिन उस खिदमत में आप उस पर खुश नहीं होंगे। जहां आपको ये खतरा हुआ कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप काम छोड़ के बोलो भाई भाग जाएंगे। आपको एक कड़ा खोदने के लिए काम पे लगाया एक मजदूर को और कहा कि भाई एक दिन की मैं 1000 रुपए दिहाड़ी दूंगा। आपने गड़ा खोदा और आपको ये अंदाजा हो गया कि ये दिहाड़ी पी जाएगा, ये मुझे 1 रुपया भी नहीं देगा। आप करोगे काम आगे? बिल्कुल नहीं करोगे, छोड़ के भाग जाओगे। आप इसलिए कर रहे थे कि उसका आपको मुआवजा मिलने वाला था। और एक मजदूर वो है, एक खिदमत गुजार वो है जो आपको खुश करने के लिए काम कर रहा है, उसको आपसे मोहब्बत है,
وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے، موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو، ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا، کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے، آپ کو بھی چھٹی نہیں دیتے، یہی کہے گا نا وہ، سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں، سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں، ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں یار۔ دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہیں، یار کام سارا میں کرتا ہوں، پیڑے وہ کھا رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ بہویں کیا کہتی ہیں؟ 5-6 بہویں ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہ متنازع ہے، وہ کبھی بھی مسئلہ حل، جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا، اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی، بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی، اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہویں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں، کام سارا میں کرتی ہوں، تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے، لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے، یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت، کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے، وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی، میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے۔ اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے، لیکن اس کی اماں میری ساس بنے، اس کی کوشش نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے، نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو، اور اس کی اماں میری ساس بنے، یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے، کاش یہ میری ساس بن جائے، اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے، اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے۔ اتنی محبت، فرض کرو، فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا، اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان۔ لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے، فرض کر کے خوش ہو جاؤ، کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس، لیکن وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہو گئی اور سکون بھی مل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی، اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے، اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو، بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے؟ ساس بن جائے۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں، مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے، اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے، صحیح ہے نا؟ اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو وہ تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے، تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے، یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے، اس پہ خوش ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، اس پہ یہ خوش ہے، مطمئن ہے، اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے۔ اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریبی میں ملی ہوتی ہے، شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریبی میں، بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا، وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا، وہ ہے بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہے یہ کیسی سانس مل گئی مجھے، کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو، اس کی اماں نہ ہو، تو جب وہ ہے تو اس کے بہنیں بھی ہیں، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے۔ تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریبی میں وہ ضمناً آئیں گی، اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریبی میں بطور سالے ملیں گے، چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو۔ پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں، یہ تو مجھے یوں کرتے، تو یہ تو پہلے سوچنا تھا، کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو، تو اس کا ابا بھی ہوگا، جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا، یہ تو نیچرل ہے بھائی۔ تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے، رضا نہیں ہو۔ ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا، نادرہ کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے، ثابت کر دیے کہ میرے ابا ہیں،
तो औरत ने भी मान लिया जो तुम्हारे अब्बा हैं और ये तुम्हारी अम्मा हैं, तो मैं ईमान लाई, यकीन कर लेती हूँ कि ये मेरी सास हैं और ये मेरे ससुर हैं, ये मेरी नंदे हैं, भाई मेरे पास इनकार का कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, ईमान ले आती हूँ। तो ये ईमान है, रिजा नहीं है। हम भी जो अल्लाह पे ईमान लाए हैं, ईमान तो है मगर रिजा नहीं है। अल्लाह ने अपनी कुदरत के दलाइल इतने रख दिए कि अल्लाह पर ईमान लाना पड़ता है। भाई ये कायनात खुद से बन नहीं सकती, किसी ने बनाया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताती हैं कि आप झूठे नबी नहीं हो सकते, सच्चे नबी हैं। तो हम सब ईमान ले आए, लाए तो हैं, मगर ऐसा लगता है हम इस ईमान पे मुतमईन नहीं है, मजबूरी है, जहन्नम में जाना है, जल जाएंगे। अगर जुम्मे की भी छोड़ दी तो यार ऐसा ना हो कब्र का अजाब सही सच्ची मुच्ची का निकले और फिर चित्रौल लग रहे हो वहां पे, ठीक है ना। माँ बाप को अगर हमने जमा करा दिया ओल्ड होम में तो मसला ना खड़ा हो जाए, कोई बद्दुआ ना लग जाए। तो ये सारे ड्रोने ख्वाब और मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमें धक्का लगा के, जैसे पुरानी गाड़ी होती है ना, चलने चाहती नहीं है, धक्के लगा लगा के उसको चलाया जा रहा होता है। तो उस गाड़ी को चलने में मजा आएगा है भाई, और वो ड्राइवर जो बैठा है उसको मजा आएगा। गाड़ी तो चलेगी मगर उसमें लज्जत नहीं होगी। तो मर रज़िया बिल्लाहि रब्बन का मतलब है अल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि तू मेरा रब है, बड़ी खुशी है कि मैं तेरा गुलाम हूं। रब का मतलब मैं गुलाम, तू मेरा पालने वाला, तू मेरा आका। अल्लाह मैं खुश हूं, इस पे मुतमईन हूं। हम तो तलाश में थे हमें कोई रब मिले, हम तो तलाश में थे हमें कोई रास्ता मिले, रास्ता ही नहीं मिल रहा था, अब मिल गया तो खुशी भाई, अब तो चलेंगे उस रास्ते पे। एक आदमी अंधेरों में भटक रहा हो, उसे रास्ता ना मिल रहा हो, बेचारा कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, खुदकुशी के ख्यालात आने लगे, और कोई शख्स आके उसे बताए कि तुम्हें जिधर जाना है मंजिल तुम्हारी इस तरफ है और उस पे रास्ता तुम्हारा ये रोड है जो उस तरफ लेके जाएगा तुम्हें। तो आप एकदम, और फिर वो दलाइल से साबित भी कर दे, लाइट मार मार के दिखाए, देखो आगे खुद हुकूमत ने लिखा हुआ है साइन बोर्ड पे कि खानेवाल जाने वाला रास्ता ये है, ये रोड इधर से मुड़ेगी, यूं मुड़ेगी, इतने किलोमीटर का फासला रह गया है। अब आपको उस रास्ते पे चलने में मजा आना शुरू हो जाएगा। हमें इस्लाम चूंकि फ्री में मिल गया वालिदैन से, इसलिए हमें इस्लाम की कदर है नहीं। दुनिया भटक रही है रब की तलाश में, दुनिया इसी सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि किसी ने हमें पैदा किया भी है कि नहीं किया। इसी बहस में वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। फिर जिनको इसका जवाब मिला किसी ने पैदा किया है, तो उनको यही नहीं पता कि वो एक है या एक से ज्यादा। कोई पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को भाई उसको मजा आ रहा है, तभी तो पत्थर के सामने झुक रहा है वो। इससे पता चलता है कि अल्लाह की तलाश और अल्लाह के सामने झुकना ये इंसान की नेचर है, इसमें इंसान को लज्जत महसूस होती है। तभी तो लोगों को सही खुदा नहीं मिलता तो पत्थरों से बने हुए खुदाओं को खुद से बनाकर उनके सामने झुकना शुरू कर दे। दुनिया में हर दौर में किसी न किसी उन्वान से पैदा करने वाले की इबादत होती रही है। किसी ने पैगंबरों को माबूद बना लिया, किसी ने पत्थरों को बना लिया, किसी ने बंदरों को बना लिया, किसी ने सूरज को बना लिया। तो ये सारे भटक रहे हैं कि हमें कोई ऐसा रब चाहिए जिसके सामने हम झुकें, जिसकी हम इबादत करें। ये इंसान की नेचर है। अगर ये नेचर ना होती तो दुनिया में अगर सदियों से आप देखें ना इंसान, तो इबादत ना करने वाले ज्यादा होते, करने वाले कम। जबकि दुनिया में हमेशा से इबादत करने वाले ज्यादा हैं, चाहे वो बुतों की करते हो, चाहे वो मजारों पे सजदे करते हो, लेकिन इबादत करने वाले हैं। ये फितरत है इंसान की। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानियत पे ये एहसान किया कि उन्हें सही खुदा का पता बता दिया, सही रब का एड्रेस बता दिया ये है, और दलाइल से साबित भी कर दिया। तो भाई जिसको सही रब मिल जाए उसको तो फिर ये टेंशन तो उसकी खत्म हो गई कि रब है या नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसको तो रास्ता मिल गया ना, अब उसे तो उसको मनाने में मजा आएगा। ये